گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو, آؤ بات کرو. میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے. میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر, بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, جذباتی باتیں نہیں. پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی. ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے. میری بات یاد رکھنا, آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دیا, لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے. ہاں جی, یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے, غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا, ٹھیک ہے جی. کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے, جدہ جانا تھا سیدھا جہاز میں. اب کہتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسی دی گل کردا, سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد. اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے نا میں نے سب پہ نظر ڈالی, انہاں جی کیڑا ہے جدنا یار دی گل کریے. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کہتے ایک میں نے دسیا وہ اینے جو ہے ہی کہ یار دی تھی نہیں, لیکن یار دی گل ہو سکتی تھی, اور وہ تھا جہاز کا مولم. کہتے میں اس کے پاس گیا, سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حجی لے کے جانا ہے تے لے کے بھی آنا ہے, تے چلو جاندے ہیں تے کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آندے ہیں تے سارے ولی ہو کے آندے ہیں, تے اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں 2 ہی اللہ کے دوست دیکھے, پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا. کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولوی میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا, تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیں آتی ہیں, اتنا دل خراب ہوتا ہے, تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا, میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا. اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے, اثر پڑھ کے پھر آئے, وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب, پھر چلے گئے, مغرب پڑھ کے پھر آئے, پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے, کہنے لگے بابا جی گل ہونا کری ہے, بار بار نہ ہو میرے کا, میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا, جب تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی, تذکرہ غوثیہ, تذکرہ غوثیہ, جدہ آ گیا. کہتے میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی. کہتے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے, بھائی دوپہر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکلے, وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا, تو یہ کیا ہوا کہ جہاز راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہتے جہاز کھڑا کیا گیا, بندے بھیجے گئے, جاؤ ویکھ آؤ کیڑی بندرگاہ ہے. کہتے بندے نے آ کے کہا واقعی جدہ آ گیا جی, کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولن نے کہا نا مخا, اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا حدیدہ, اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا عدن, اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا جدہ, اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا. یہ بھائی میں کہا کرتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی, انہوں نے ایویں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے, ایک کی تو بات ہو گئی. اب شاہ صاحب کہتے ہیں مولم کہتا ہے دوسرے دی سناواں. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا. وہ کہنے لگے جی دوسرے اللہ والے تسی ہو. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تم نے اتنی بڑی کرامت دیکھی, تو میرا تو نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے حضرت جی اللہ والے دا پتہ بھی اللہ والے پوچھ دینے. تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں. کہانیاں بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا, وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ بھی ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ, کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا. تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے, تو الٹیمیٹلی انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی, تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی, تو جدہ پہنچ بھی گئے, حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے, واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے, اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے, وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ, سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے توڑا,
ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹਜ रोजे ਦਾ पता, वो बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आए और दाढ़ थले, ये किसी का दिमाग ही नहीं गया, लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लानतुल्लाह। सारे उधर दम वाजिब करवाता उन्हें, क्योंकि जद्दे पहुंच गए तो ये लम लम तो गुजर चुका है, जद्दे पहुंच गए तो आप बांध ही नहीं सकते एहराम, और अगर बांधेंगे तो हर बंदे ने अल्लाह ताला कुर्बान। और तो बाबा ने उल्टा मुसीबत पै गई। कितनी बड़ी टेक्निकल गलती है इसके अंदर, टेक्निकल गलती। और इससे ये पता चला कि बाबे को हज के मसाइल नहीं पता थे, वरना वो पहले यलमलम रोकता, उसके बाद जद्दे जाता। यही तो हम कहते हैं इन्हें तजवीज से नमाज भी नहीं आती, तर्जमा तो छड़ दो, कोई पढ़ ही नहीं सकते। ये हालत है इनकी। और मेरा मासूमाना सवाल है, आपके सारे बुजुर्ग बहरी जहाजों में जाते थे जब हज और उम्रे के लिए, तो आप तो कहते हैं बुजुर्गों का मुकाम बहुत बुलंद है। अगर वेल मछली तैर सकती है, शार्क मछली तैर सकती है, तो आपके बाबे समुद्री रास्ते तैर के क्यों नहीं वहां पहुंचते थे? आए हो ना दाढ़ थले हो। वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक लेती है अपना, उसके बाद एक दफा ऊपर सांस लेने आती है। तो आड़े बाबे का भी 1.5 घंटे से सांस रोकिए, चाहे गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, 3 मिनट से ज्यादा कोई बंदा जिंदा नहीं रह सकता, आम आदमी मर जाएगा। और दूसरी तरफ सही मुस्लिम शरीफ, बनु सलमा चौराहे पे खड़े हैं, अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद नबवी के करीब मदीना शरीफ में शिफ्ट होना चाहते हो। उनके या रसूल अल्लाह, गांव एरिया से आते हैं, ज़ाहिर है गांव एरिया से आने में तरद्दुद है, नमाज में पहुंचते हुए इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बाज़ का जमात भी रह जाती होगी या लेट पहुंचते होंगे, तो हमने सोचा है कि हम ना मदीना शरीफ में ही घर ले लें। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो तुम इतने कदम चल के आते हो ना, तो तुम्हारे लिए सवाब लिखा जाता है। ये हदीस है सही मुस्लिम में भी, मिशकात में भी मौजूद है। ये है सर किताबों का पैगंबर। नबी इस्लाम ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि बाद में तो बुजुर्गान दीन जो है वो उड़ के पहुंच जाया करेंगे मक्के मदीने नमाजें पढ़ने, तो उड़ के आ जाया करो, मदीना शरीफ क्यों शिफ्ट हो रहे हो? उतू उड़ होते थे, लैंड करो। उस जमाने भाई कोई नहीं सी उड़दा। और दूसरी तरफ ये आपको कहते हैं बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, अब्दाल, किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं हो सकता। तो सरकार बनु सलमा, जिनके घोड़ों की खाक जो उनके घोड़ों के नथनों में बैठती थी, वो तुम्हारे बाबों से अफजल थी। वो तो बेचारे मदीना शरीफ शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं कि हमें दूर से आना पड़ता है, हम करीब जरा शिफ्ट हो जाएं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। उनको तो हुजूर नहीं कह रहे उड़ के आ जाओ, या वो सोच ले कि अगर उड़ के आ सकते तो बेचारे ये काम ना करते। उस जमाने में कोई नहीं था उड़ता। इसका मतलब ये बाद में सारी कहानी है।